بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 30۔ یکے از وزرا پیش ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رفت۔ وزیروں میں سے ایک وزیر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ ذوالنون مصری یہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ اسی کشتی میں ایک شخص کی ہیرے کی انگوٹھی گم ہو چکی تھی۔ سارے لوگوں نے آپ پر شک کیا۔ آپ نے اپنی برات کا اظہار کیا لیکن کسی نے نہ مانا۔ تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو سمندر سے ایک مچھلی ہیرے لے کر اپنے منہ سے ظاہر ہوئی۔ اس دن سے آپ کو ذوالنون کہا جانے لگا، یعنی مچھلی والا۔ تو یہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ یکے از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت۔ وزیروں میں سے ایک وزیر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ وہ ہمت خواست اور دعا کی درخواست کی۔ ہمت بمانا یہاں دعا، خواست چاہا، درخواست کی۔ وہ ہمت خواست اور دعا کی درخواست کی کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول می باشم۔ روز کا معنی دن، شب کا معنی رات۔ بخدمت سلطان بادشاہ کی خدمت میں، مشغول می باشم میں مصروف رہتا ہوں۔ می باشم صیغہ واحد متکلم، فعل حال مثبت معروف۔ کہ روز و شب بخدمت سلطان مشغول می باشم، کہ رات و دن بادشاہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں۔ و بخیرش امیدوار و از عقوبتش ترسا۔ خیر کا معنی بھلائی، عقوبت کا معنی سزا، ترسا کا معنی ڈرنا۔ و بخیرش امیدوار اور اس کی بھلائی کا میں امیدوار ہوں۔ و از عقوبتش ترسا اور اس کی سزا سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ بخیرش امیدوار اور اس کی بھلائی کا میں امیدوار ہوں۔ وَأَزْ عُقُوبَتَشْ تَرْسَا اور اس کی سزا سے میں ڈرتا ہوں۔ ذوالنون رحمت اللہ علیہ بگریست، گریستن مصدر رونا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ رو پڑے۔ وزیر کی یہ بات سن کر ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بے گریست حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ رو پڑے۔ وہ گفت اور فرمایا، اگر من خدائے عز و جل را چنا ترسید میں کہ تو سلطارا۔ اگر میں خدائے عز و جل را اللہ رب العزت سے، چنا کا معنی ایسا، ترسید میں ڈرتا، ماضی احتمالی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، کہ تو سلطارا جیسا کہ تو بادشاہ سے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ رو پڑے۔ وہ گفت اور فرمایا، اگر من خدائے عز و جل را چنا ترسید میں، اگر میں اللہ رب العزت سے ایسا ڈرتا کہ تو سلطارا جیسا کہ تو بادشاہ سے ڈرتا ہے، از جملہ صدیقہ بود میں
تو میں سچوں میں سے ہو جاتا، تو میں صدیقین میں سے ہو جاتا۔ راہ سلوک میں صدیق کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں اللہ رب العزت سے ایسا ڈرتا کہ تو سلطانہ جیسا کہ تو بادشاہ سے ڈرتا ہے، از جملہ صدیقہ بود میں، تو میں صدیقین میں سے ہو جاتا۔ قطع گر نبود امید راحت و رنج، پائے درویش بر فلک بودے۔ گر کا معنی اگر، نبودے نہ ہوتا، امید راحت و رنج، راحت کا معنی آرام، رنج کا معنی تکلیف، پائے کا معنی پیر، درویش کا معنی فقیر، بر کا معنی پر، فلک کا معنی آسمان، بودے ہوتا۔ گر نبود امید راحت و رنج، اگر آرام اور تکلیف کی امید نہ ہوتی، گر نبود امید راحت و رنج، اگر آرام اور تکلیف کی امید نہ ہوتی، پائے درویش بر فلک بودے، تو فقیر کا پاؤں آسمان پر ہو جاتا۔ یعنی اگر مال و دولت اگر رکاوٹ نہ بنتی تو آج فقیر کا درجہ اتنا ہوتا کہ آسمان پر بھی چرچا ہوتا۔ گر نبود امید راحت و رنج، اگر آرام اور تکلیف کی امید نہ ہوتی، پائے درویش بر فلک بودے، تو فقیر کا پیر آسمان پر ہوتا۔ گر وزیر از خدا بترسیدے، ہم چنا کز ملک ملک بودے۔ پہلا لام کے کسرہ کے ساتھ ملک، اور دوسرا ملک لام کے فتح زبر کے ساتھ۔ گر وزیر اگر وزیر از خدا اللہ رب العزت سے، بے ترسیدے ڈرتا ایسا، ہم چنا جس طرح کے، کز ملک ملک بودے جس طرح کہ وہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، تو وہ وزیر ملک بودے فرشتہ ہوتا۔ ملک کا معنی بادشاہ، اور ملک لام کے فتح کے ساتھ اس کا معنی ہے فرشتہ۔ گر وزیر از خدا بے ترسیدے، ہم چنا کز ملک، اگر وزیر اللہ رب العزت سے ایسا ڈرتا جیسا کہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، ملک بودے، تو وہ وزیر فرشتہ ہوتا۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو بادشاہوں کی بنسبت اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 31۔ بادشاہ بکشتن اسیر اشارت کرد۔ بادشاہ ایک بادشاہ، کشتن مصدر مار ڈالنا، اسیر کا معنی قیدی، اسیر ایک قیدی، اشارت کرد اشارہ کیا فرمایا۔ بادشاہ بکشتن اسیر اشارت کرد، ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ گفت، تو اس قیدی نے کہا، اے ملک، اے بادشاہ، موجب خشمے کے ترا برمنست، آزار خود مجوئی۔ موجب کا معنی سبب، خشم کا معنی غصہ، خشم موجب خشم اس غصے کا سبب کہ ترا جو تجھ کو، جو آپ کو، برمنست مجھ پر ہے۔ آزار کا معنی تکلیف، آزار خود اپنی تکلیف، مجوئی مت ڈھونڈیے، جستن مصدر سے۔ گفت، اس قیدی نے کہا، اے ملک، اے بادشاہ، موجب خشمے کے ترا برمنست، آزار خود مجوئی، اے بادشاہ، اس غصے کا سبب جو آپ کو مجھ پر ہے، اپنی تکلیف مت ڈھونڈیے کہ ای عقوبت برمن بیک نفس سر آید،
کیونکہ یہ عقوبت، یہ سزا، عقوبت کا نا سزا، برمن مجھ پر بیک نفس ایک سانس میں سرایت ختم ہو جائے گی، وہ بزہ آ بر تو جاوید بماند، بزہ کا منع گناہ، اور اس کا گناہ آپ پر، جاوید کا نا ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش رہ جائے گا۔ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو مار ڈالنے کا اشارہ کیا، گفت اس قیدی نے کہا، اے ملک، اے بادشاہ، موجب خشمے کہ ترا برمنست آزار خود مجوئی، اے بادشاہ، اس غصے کا سبب جو آپ کو مجھ پر ہے، اپنی تکلیف مت ڈھونڈیے کہ ای عقوبت برمن بیک نفس سر آیت، کہ یہ سزا مجھ پر ایک سانس میں سرایت ختم ہو جائے گی، وہ بزہ آ بر تو جاوید بماند، اور اس کا گناہ آپ پر ہمیشہ ہمیش رہ جائے گا۔ قطع دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت۔ دوران کا معنی زمانہ، دوران بقا زندگی کا زمانہ، چو کا معنی طرح، بعد کا معنی ہوا، صحرا کا معنی جنگل، بگذشت گزر گیا۔ دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، زندگی کا زمانہ جنگل کی ہوا کی طرح گزر گیا۔ دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، زندگی کا زمانہ جنگل کی ہوا کی طرح گزر گیا۔ تلخی کا معنی یہاں تکلیف، خوشی کا معنی خوشی، زشت کا معنی برا، زیبا کا معنی اچھا۔ تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت، تکلیف اور خوشی، برا اور اچھا، بگذشت سب گزر گیا۔ دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، زندگی کا زمانہ جنگل کی ہوا کی طرح گزر گیا۔ تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت، تکلیف اور خوشی، برا اور اچھا سب گزر گئے۔ پنداشت ستمگر کے جفا برمن کرد، برگردن او بماند و برما بگذشت۔ پنداشت مصدر سمجھنا، پنداشت سمجھا، فعل ماضی مطلق سے غائب غائب۔ ستمگر ظلم کرنے والا، ظالم۔ جفا کا معنی ظلم، برمن کرد مجھ پر کیا، برگردن او بماند اس کی گردن پر رہا، وہ برما بگذشت اور ہم پر سے گزر گیا۔ پنداشت ستمگر کے جفا برمن کرد، ظالم نے سمجھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پنداشت ستمگر کہ جفا برمن کرد، ظالم نے سمجھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ برگردن او بماند، حالانکہ ظلم اسی کی گردن پر رہا، وہ برما بگذشت اور ہم پر سے گزر گیا۔ پنداشت ستمگر کے جفا برمن کرد، ظالم نے سمجھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ برگردن او بماند، حالانکہ ظلم اسی کی گردن پر رہا، وہ برما بگذشت اور ہم پر سے گزر گیا۔ ملک را نصیحت او سود مند آمد، بادشاہ کو اس کی نصیحت، سود مند کا معنی فائدہ مند، فائدہ مند معلوم ہوئی۔ ملک را نصیحت او سود مند آمد، بادشاہ کو اس کی نصیحت فائدہ مند معلوم ہوئی۔ وہ از سر خون او درگذشت، سر کا معنی خیال، اور اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا۔ ملک را نصیحت او سود مند آمد، بادشاہ کو اس کی نصیحت پسند آئی، فائدہ مند معلوم ہوئی۔ وہ از سر خون او درگذشت، اور اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا۔
اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کو غیظ و غضب کی حالت میں بھی حق بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہی خسارے میں رہے۔